آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں حاذقہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ حاذقہ کس زبان کا لفظ ہے یا حاذقہ نام کس بھاشا کا شبد ہے؟ حاذقہ نام کا مطلب اور ارتھ کیا ہے؟ حاذقہ نام میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ حاذقہ نام کا عدد کیا ہے؟ حاذقہ انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ حاذقہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ حاذقہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ حاذقہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہے، تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائک تو ملنا ہی چاہیے۔ پیارے ویورز، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ حاذقہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حاذقہ کے معنی اور حاذقہ نام کا مطلب ہے ماہر عورت، ہوشیار عورت، باکمال عورت۔ حاذقہ میں 5 حروف ہیں: ح، الف، ذال، قاف، ہ۔ حاذقہ کا عدد 814 ہے۔ یہ انگلش میں حاذقہ لکھا ہوا ہے، یہ ہندی میں حاذقہ لکھا ہوا ہے۔ حاذقہ اردو میں لکھنے کا آج کل 2 طریقے ہیں، ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں، صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں حاذقہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے ح کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد الف کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد ذال کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد قاف کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں چھوٹی ہ کو ٹچ کریں گے، تو آٹومیٹک اسکرین پر اس طرح حاذقہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ حاذقہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا۔ اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان 4 باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ نمبر 1، اردو حروف کا نام۔ نمبر 2، اردو حروف لکھنے کا طریقہ۔ نمبر 3، اردو حروف فل لیٹر کی پہچان۔ نمبر 4، اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان۔ اردو میں حاذقہ لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانیں اور ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1 ہے، نمبر 2 الف، نمبر 3 ذال، نمبر 4 قاف، نمبر 5 ہے۔ اس کو چھوٹی ہے کہتے ہیں اور اس کو بڑی ہے کہتے ہیں۔ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے۔
اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھیے۔ یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں، اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں، اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، الف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں، ذال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، قاف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں۔ یہ اردو کے فل لیٹر ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں۔ جیسے ہے اس طرح سے شارٹ لکھتے ہیں، الف یہاں پر فل لکھتے ہیں، ذال یہاں پر فل لکھتے ہیں، قاف اس طرح سے شارٹ لکھتے ہیں، اور ہے اس طرح سے شارٹ لکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، اور یہ کیا لکھا الف، اور یہ کیا لکھا ذال، اور یہ کیا لکھا قاف، اور یہ کیا لکھا چھوٹی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا حاذقہ۔ ذال کے نیچے نقطہ لگا دیں تو یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔